حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہا فرماتی ہیں کہ وہ مصر کی عورتیں جنہوں نے حضرت یوسف علیہ السلام کو دیکھ کر چھریاں اپنی انگلیوں پر چلا لیں، اگر محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو ایک نظر دیکھ لیں تو چھریاں اپنے دلوں پر چلائیں۔ حضرت جابر رضی اللہ تعالی عنہ کہتے ہیں کہ ایک رات چاند اپنے جوبن پر تھا، میں چاند کی چاندنی سے مسحور ہو کر رہ گیا، بے ساختہ میرے قدم کچی چھت والی مسجد نبوی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی طرف بڑھے۔ مسجد کے صحن میں کونین کا تاجدار سرخ چادر اوڑھے لیٹا تھا۔ میری نظر پاک پیغمبر صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے چہرہ انور پر پڑی، پھر ایک نظر میں نے چاند کو دیکھا، پھر ایک نظر مدینہ کے ماہ تمام کو دیکھا، بے ساختہ میرے ہونٹوں سے نکلا، آقا چاند کو بھی اگر حسن ملا ہے تو تیرے چہرہ پر انوار سے ملا ہے۔ سبحان اللہ۔ حسان بن ثابت نے کہا کہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، آپ سے زیادہ حسن و جمال والا میری آنکھ نے کبھی کسی کو دیکھا ہی نہیں، اور آپ سے زیادہ کمال والا کسی عورت نے جنا ہی نہیں۔ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، آپ ہر عیب و نقصان سے پاک پیدا کیے گئے ہیں، گویا آپ ایسے ہی پیدا کیے گئے جیسے حسین و جمیل پیدا ہونا چاہتے تھے۔ رحمت عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم جب اپنے یار غار کے ساتھ معبد کے دروازے پر پہنچے، کہا اماں میرے یار کو بھوک لگی ہے، کیا کچھ کھانے کو مل سکتا ہے؟ معبد کہتی ہیں کہ اتنا حسین چہرہ، ایسا بابرکت چہرہ کہ جس نے سارے گھر کے در و دیوار روشن کر دیے۔ کہا بیٹا گھر میں کچھ نہیں، بکریاں چرنے کے لیے گئی ہیں۔ سراج منیر صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی نظر صحن میں بندھی ایک لاغر بکری پر پڑی، فرمایا اماں اگر اجازت دو تو اس کا دودھ دھو لیں۔ معبد کہتی ہیں اس نے تو ایک عرصہ ہوا دودھ دینا چھوڑ دیا ہے۔ کہا اماں اجازت تو دے دے، اسے کیا پتا کہ آج اس کے گھر کون آیا ہے، اسے کیا پتا کہ یہ جہاں جاتا ہے رب کی رحمتیں ساتھ جاتی ہیں۔ معبد بیان کرتی ہیں کہ اتنے خوبصورت چہرے کے اصرار پر انکار کی جرت نہ ہوئی۔ کہا ٹھیک ہے بیٹا دیکھ لو، اگر 2-4 دھاریں دودھ کی نکل آئیں۔ ہائے، پاک پیغمبر کے مبارک ہاتھوں نے بکری کے تھنوں کو چھوا، ہاں وہی ہاتھ جو اٹھتے تو ابر رحمت برسنے لگتا، جو انگلی اٹھتی تو چاند کٹنے لگتا، جو انگلی پھرتی تو بادل پھٹنے لگتا۔ یوں محسوس ہوا کہ بکری کو انہی ہاتھوں کے چھونے کا انتظار تھا۔ فرمایا اماں برتن لاؤ۔ معبد چھوٹا سا برتن اٹھا لائی، وہ بھر گیا۔ کہا اور برتن لاؤ، حتیٰ کہ گھر کے سبھی برتن دودھ سے بھر گئے۔ وہ بکری نبی رحمت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے ہاتھوں کے لمس کو محسوس کرنے کے بعد 18 سال زندہ رہی، لیکن کبھی اس کا دودھ خشک نہ ہوا۔ صحابہ کرام مسجد نبوی میں بیٹھے آپس میں گفتگو کر رہے ہیں۔ کوئی کہتا ہے کہ آدم علیہ السلام کی بڑی شان ہے، اللہ نے صفی اللہ بنایا۔ کوئی کہتا ہے کہ ابراہیم علیہ السلام کی بڑی شان ہے، اللہ نے خلیل اللہ بنایا۔ کوئی کہتا ہے کہ موسیٰ علیہ السلام کی شان بڑی ہے، اللہ نے کلیم اللہ بنایا۔ کوئی کہتا ہے کہ عیسیٰ علیہ السلام کی بڑی شان ہے، اللہ نے روح اللہ بنایا۔ اتنے میں رسول پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم تشریف لائے۔ فرمایا میرے صحابہ، میں نے تمہاری گفتگو سنی ہے۔ کسی نے کہا کہ آدم علیہ السلام بڑی شان والے ہیں، اللہ نے صفی اللہ بنایا، بالکل ایسا ہی ہے۔ کسی نے کہا کہ ابراہیم بڑی شان والے، اللہ نے خلیل بنایا، بالکل ایسا ہی ہے۔ کسی نے کہا کہ موسیٰ علیہ السلام بڑی شان والے، اللہ نے کلیم اللہ بنایا، بالکل ایسا ہی ہے۔ کسی نے کہا کہ عیسیٰ علیہ السلام کی بڑی شان ہے، اللہ نے روح اللہ بنایا، بالکل وہ بھی ایسے ہی ہیں۔ پر میرے صحابہ سن لو، انا حبیب اللہ، میں اللہ کا حبیب ہوں۔ پاک پیغمبر صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ کل قیامت کے دن حمد کا جھنڈا میرے ہاتھ میں ہوگا،
آدم سے لے کر عیسیٰ تک تمام انبیاء میرے جھنڈے کے نیچے ہوں گے، پر سن لو میں فخر نہیں کرتا۔ معراج کا موقع ہے، اللہ نے بیت المقدس میں تمام انبیاء کو جمع فرمایا۔ اب وقت آیا نماز ادا کرنے کا۔ دیکھتے ہیں آج کون امامت کرواتا ہے۔ سارے انسانوں کے باپ آدم علیہ السلام امامت کرواتے ہیں۔ 950 سال دن رات رب کی توحید کا ہوکا دینے والے نوح علیہ السلام امامت کرواتے ہیں۔ رب کی توحید کے لیے آتش نمرود میں پھینکے جانے والے حضرت ابراہیم علیہ السلام امامت کرواتے ہیں۔ رب کی توحید کے لیے فرعون جیسے جابر سے ٹکرانے والے موسیٰ علیہ السلام امامت کرواتے ہیں۔ دیکھتے ہیں آج نبیوں کا امام کون بنتا ہے۔ سارے انبیاء جمع ہیں۔ جبرائیل نے محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا ہاتھ پکڑا اور آگے مصلی پر کھڑا کر دیا۔ اے رب کے حبیب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، جہاں تم موجود ہو وہاں کوئی دوسرا امام نہیں بن سکتا۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ جنت میں ایک مقام ہے جسے مقام محمود کہتے ہیں، جو اللہ پاک نے اپنے ایک خاص بندے کے لیے مخصوص فرمایا ہے، اور میں امید رکھتا ہوں کہ وہ بندہ میں ہوں، اس لیے تم میرے لیے اللہ سے مقام محمود کا سوال کرو۔ سبحان اللہ۔ دوستو، یہ مہینہ ہم مسلمانوں کے لیے بہت خاص ہے۔ اس ماہ میں دعاؤں کا خاص اہتمام کریں۔ آئیں آپ بھی ہماری خصوصی دعا میں شامل ہو جائیں۔ دعا ہے کہ اللہ ہمیں سچا پاک نمازی بنا دیں اور حضور کا عشق نصیب فرمائیں۔ آمین ثم آمین۔ آپ کے ایک شیئر سے یہ ویڈیو لاکھوں لوگ دیکھ سکتے ہیں اور ہمارے لیے صدقہ جاریہ بن سکتا ہے۔ ہو سکے تو شیئر کر دیں۔ جزاک اللہ۔